سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، سامعین ذی وقار، آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو قاری محمد اکرم صاحب کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اس کے سالانہ دستار فضیلت کا جلسہ ہے، جس میں مجھے آپ سب کو حاضری کا موقع ہوا۔ کیونکہ جب کیروڑ پکے کا ہم نے ٹائم دیا تھا، ان سے بات کی کہ جناب وہاں سے سفر کتنا ہے، وہاں سے بھی ایک دو بندوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا جی 2 گھنٹے لگیں گے، 1.5 سے 2 گھنٹے، وہاں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ 1:35 پہ ہم وہاں سے نکلے ہیں، زور کی نماز راستے میں پڑھی ہے، تازہ وضو کیا ہے، اور عصر کی نماز راستے میں پڑھی ہے، باقی کہیں کھڑے نہیں ہوئے ہم، اور یہ تقریباً 5:45 بجے آپ کے پاس پہنچے۔ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم لگا، یہ تقریباً 4.5 گھنٹے 4.5 گھنٹے قریب بنتے ہیں۔ سڑک چلو خراب تھی، بہرحال تاخیر کی تو یہ وجہ ہمارے تاخیر سے پہنچنے کی، کیونکہ وہاں جو ختم پاک تھا، ختم چیلم تھا، وہ مفتی عبدالکریم صاحب جن کو میں لندن لے کے گیا تھا، 22 سالوں نے وہاں میری خدمت کی ہے، تقریباً 16 یا 17 سال مصلی بھی سناتے رہے ہیں، اور سینکڑوں نوجوان بچوں کو انہوں نے دین کی تعلیم اور درس نظامی کی تعلیم برطانیہ جیسی جگہ پر ہی پا سینکڑوں نوجوانوں کو عالم دین بنایا، جن کا انگلش پر تو پہلے ہی عبور تھا، پھر ان کو عربی بھی بولنی آ گئی، اور مطلب اپنا انہوں نے کتابیں درس نظامی کی مکمل جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس پڑھی۔ ان کا 4 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا، لندن میں ہی ان کا جنازہ یہاں پہنچا، جنازہ بھی میں نے پڑھایا۔ آج ان کے بچوں کا اسرار تھا، تو میں نے ان کا پھر ختم چیلم تھا، اس پہ بھی ان سے رابطہ کر کے بات کر کے پھر ہم وہاں ان کو ٹائم دیا اور وہاں پہنچے۔ حضرات گرامی قدر، تفصیلی کوئی خطاب کا وقت نہیں ہے، علماء تشریف فرمایا ہے۔ میں جس شخصیت کا سجادہ نشین ہوں، ان کا نام ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ ہیں جن کو پوری ملت اسلامیہ نے 1922 میں فیصلہ کیا اور 1925 میں اپنا امیر منتخب کر لیا۔ 1925 میں پورے بر صغیر، اور بر صغیر کوئی چھوٹی سی جگہ کا نام نہیں ہے، ہندوستان کہ اتر پردیش کے علاقوں سے لے کے افغانستان کے بارڈر، تبت کے بارڈر، ادھر کشمیر کے بارڈر تک، یہ سارا علاقہ، ادھر بنگلہ دیش، تو یہ سارا علاقہ جو ہے یہ بر صغیر میں شامل تھا۔ اس بر صغیر کے جو بے تاج بادشاہ تھے اور جن کو پوری قوم نے اپنا امیر منتخب کیا، ان کا نام تھا جماعت علی۔ اس لیے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، توجہ رہے، اور یہ اس دور کے بارے میں میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہمیں خبردار کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ تو آج اس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیں آج کے دور میں میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ ملفوظ جو ہے ملفوظات امیر ملت میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان بد عمل ہو تو ہو، انسان بد عمل ہو تو ہو، لیکن خدا نہ کرے وہ بد عقیدہ ہو، خدا نہ کرے وہ بد عقیدہ ہو۔ علماء سے توجہ چاہتا ہوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل کسی کام کا نہیں ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل بھی کام آئیں گے۔ میرے جد اعلیٰ دوسری بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ بھائی وقت کے ساتھ ہر چیز تبدیل کر لو،
وقت کے ساتھ ہر چیز بدل لو، لیکن اپنا عقیدہ اپنے باپ اور دادے والا رکھنا۔ یہ بات آپ نے آج سے 125 سال پہلے یا 150 سال پہلے فرمائی کہ اپنا عقیدہ باپ اور دادے والا رکھنا۔ آج اگر کہیں گے تو وہ پردادا اور لکڑ دادا بات کرنی پڑے گی کہ ان کا عقیدہ، کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ اور آج کے دور میں اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک رہ سکتا ہے تو صرف ایسے ہی ٹھیک رہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ تم بریلوی کہلاؤ تو تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، یہ نہیں کہ تم یہ جناب اسلامی کہلاؤ تو تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، یہ نہیں کہ تم فلاں کہلاؤ، نہیں۔ یاد رکھیں عقیدہ جو ہے یہ سارے میرے جد اعلیٰ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارے عقیدے میرے دیکھتے دیکھتے بنے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے باپ دادے والے عقیدے پر رہو۔ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے بنے ہیں۔ کوئی اس وقت بریلوی نہیں تھا، کوئی جناب اپنا دیوبندی نہیں تھا، کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، کوئی چکڑال بھی نہیں تھا، کوئی بابی نہیں تھا، کوئی مرزائی نہیں تھا۔ یہ سارے آپ فرماتے ہیں، کہیں کہیں آپ فرماتے ہیں کہ کہیں کہیں کوئی شیعہ ہوتا تھا، دور دور میلوں کے بعد کوئی ایک آدھا گھر جو ہے وہ شیعوں کا ہوتا تھا، باقی سارے اہل سنت و جماعت، باقی سب اہل سنت ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہاتھ ذرا کھڑے کر کے اس بات کی گواہی دے دیں ہم کون ہیں؟ اہل سنت۔ ہمارا عقیدہ بڑا واضح صاف اور ستھرا ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ پہ اگر اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ پہ صحابہ کا دامن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی پر شریف، حضور قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی۔ اور یاد رکھیں میرے بارے میں جو مولوی مفتی ان پر یا شیخ الحدیث یا کوئی بھی ان پر جناب خطیب بکواس کرتا رہے، مجھے کسی کے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں امیر ملت کا جانشین ہوں۔ میرا عقیدہ وہی ہے جو امیر ملت کا عقیدہ تھا۔ آج جو دو لفظ نہیں پڑھے اپنے آپ کو مفتی کہلا کے میرے عقیدے پہ بات کریں گے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار علی حضرت امیر ملت سجادہ نشین پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی۔ اور یاد رکھیں میں مرید ہوں صدیق اکبر کا، مرید ہوں صدیق نقش بندی ہوں، اور سر سے پاؤں تک نقش بندی ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک نقش بندی ہوں۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ، فخر ہے اس بات پہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک نقش بندی ہوں۔ اس لیے یاد رکھے مرید ہوں صدیق اکبر کا، لیکن بیٹا ہوں اولاد ہوں مولا علی کی، اولاد ہوں مولا علی کی، مرد میدان ہوں۔ جیسے میرے جد اعلیٰ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، میرے امیر ملت میدان مرد میدان تھے۔ جس میدان میں بھی آپ گئے، مرزائیوں کے میدان میں گئے تو مرزائیوں کو جناب اپنا ناکو چنے چبوائے، اور مرزے کو آپ کی بد دعا سے مرزا واصل جہنم ہوا۔ آپ نے فرما دیا تھا 24 گھنٹے پہلے، آپ نے فرمایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس بدبخت کا انجام جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ ذلت اور رسوائی کی موت مرے گا۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، یہ ذلت اور رسوائی کی موت مرے گا۔ 11 گھنٹے بھی بلکہ 18 منٹ کے بعد اس کے اثرات شروع ہو گئے۔ 18 منٹ کے بعد یہ بات آپ نے رات کو 10:42 پر لاہور میں فرمائی، لیکن ٹھیک 11 بجے رات کو مرزے کو ہیضہ ہوا۔ 10:42 پر فرمائی، 11 بجے مرزے کو ہیضہ ہوا۔ صبح 10:10 پر، یعنی 11 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، امیر ملت کا فرمان پورا ہو گیا۔ اس کے بعد 1974 میں یہاں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، اور یہ یہاں سے بھاگ کے کہاں پہنچے؟ جو ان کے آقا تھے جنہوں نے یہ پودا لگایا تھا، انگریزوں کے پاس گئے، اور انگریزوں نے ان کو جو لندن میں زمین دی ہے 100 ایکڑ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اربوں نہیں خربوں کی زمین ہے، خربوں کی، یعنی وہاں پہ یہ سرے محل آپ نے سنا ہوگا،
سر مال یہ جو زرداری نے خریدا تھا، آج یہ چاچا الملت اور مامت الملت پاکستان بنے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں قوم کو ان پر جناب پھر بیوقوف بنا لیں گے، قوم کا پیسہ کھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر ان پر قوم کو بیوقوف نہیں، یہ قوم اب ہوشیار ہو گئی ہے، قوم کو پتہ چل گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے حضرات گرامی قدر، اس لیے توجہ فرمائیں۔ یہ زرداری نے اس وقت سر محل جو لیا تھا اسی علاقے میں 100 ایکڑ زمین ان کو دیا گورنمنٹ برطانیہ نے، جہاں ہر سال ان کا جلسہ ہوتا ہے۔ 75 میں یہ وہاں پہنچے، 76 میں ان کے پیچھے پہنچ گیا وہاں، اور 76 سے لے کے اب تک 4 اخبارات کے ریکارڈ موجود ہیں، 4 دفعہ مرزا طاہر کو، 3 دفعہ مرزا طاہر کو اور 1 دفعہ مرزا ناصر کو لندن میں، اور 2 دفعہ پاکستان میں میں نے ان کو باغ ظہور اعلان کیا، کھلا چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ میدان میں، مناظرہ کرنا چاہو تو مناظرہ کروں گا، مباہلہ کرنا چاہو تو مباہلہ کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ اندر بیٹھ کے کوئی یہ بات ہوئی ہے، نہیں، آن دی ریکارڈ اخبارات میں اشتہار شائع کروا کے اور اخبارات پر خبریں دے کے یہ بات ہم نے کی، لیکن آج تک نہ مرزا ناصر کو جرأت ہوئی نہ مرزا طاہر کو، اور یہ جو سرور ہے اس وقت ان پاس کو بھی میرے 2 چیلنج موجود ہیں، 2 چیلنجز کو بھی موجود ہیں، لیکن آج تک ضرورت نہیں ہو سکی الحمدللہ۔ اس لیے میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو بدبخت اور بد نصیب جو لوگ جن پر میرے بارے میں یہ فائدہ پھیلا رہے ہیں، ان کو میری نہ تو میرے عقیدے سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور، ان کو تکلیف ہے تو سیدہ بی بی پاک کی تکلیف ہے، سیدہ بی بی پاک کے حوالے سے یہ فقیر جب سے میدان عمل میں ہے اس وقت سے ان کو میرا شجرہ بھی پتہ چل گیا ہے، میرے عقیدے پہ بھی پہلو اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں ان مفتیوں کو کہتا ہوں اگر تم میں دم ہے تو میدان میں آؤ، میں ان مولویوں کو کہتا ہوں دم ہے تو میدان میں آؤ، مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کرو، نہیں تو مباہلہ کا میدان تو کھلا ہوا ہے نا۔ جھوٹ اور سچ بتانا ہے قوم کو، یہ بتانا ہے قوم کو کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، تو میدان مباہلہ میں آ جاؤ، قوم کو پتہ چل جائے گا کہ حق کدھر ہے، سچ کدھر ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر ان کی باتوں پہ نہ لگے، ہمارے عقیدے وہی ہیں جو ہماری اجداد کے عقیدے تھے، جو میرے جد اعلیٰ کا عقیدہ تھا، جو امیر ملت کا عقیدہ تھا، میرا بھی وہی عقیدہ۔ اس لیے ہم تو لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے والے ہیں، جب ہمارا یہ عقیدہ خراب ہو جائے تو ہم لوگوں کا کیا عقیدہ ٹھیک کریں گے؟ ہم تو لوگوں کے، یہ آپ کو کیا پتہ نہیں پاؤں، ہزاروں غیر مسلم جو ہے، ہزاروں غیر مسلم جو انگریز سے پبوں میں تھے، کلبوں میں تھے، ان کو پبوں اور کلبوں سے نکال کر کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرنے والا یہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان و عظمت سیدنا صدیق اکبر، شان و عظمت سیدہ مخدومہ کائنات۔ اس لیے حضرات گرامی قدر وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی زیادہ تفصیلی بات کروں، یہ بات یاد رکھے ہم ہیں علی والے، سبحان اللہ، جب تقابل کریں گے تو پھر تقابل میں ہم ہیں علی کی طرف، ہم ہیں علی کی طرف، کیونکہ علی وہ ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا، حضور نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ علی کو حق کی طرف پھیرنا، میرے نبی کی دعا کیا تھی؟ یا اللہ علی جدھر جائے حق کو علی کے پیچھے ادھر ادھر پھیرنا، جدھر علی جائے حق کو علی کے پیچھے ادھر ادھر پھیرنا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرما دیا غدیر خم کے موقع پر، فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان 2 بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تمہارا عمل ان پر رہا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ۔ آج گمراہ کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کہ انہوں نے یا علی کا دامن چھوڑ دیا یا قرآن پر عمل چھوڑ دیا، یا قرآن پر عمل چھوڑ دیا۔ اگر قرآن پر عمل ہو، اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو، تو کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب میرے نبی نے فرما دیا اور یہ فرمان کو اندر نہیں کہا، صحابہ کا جمع غفیر ہے،
صحابہ کا جمع غفیر ہے، اس جمع غفیر میں میرے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسلم نے، بخاری نے یہ 4 متواتر احادیث نقل کی ہے۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا۔ صحابہ نے پوچھا کہ میں تمہارا مولا ہوں؟ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ بالکل آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ علی بھی اس کا مولا۔ نعرہ حیدری۔ حضور نے فرما دیا کہ یاد رکھو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، قرآن اور اہل بیت لازم ہو، یہ دونوں میرے ساتھ آ کے ملیں گے کہاں؟ حضور نے فرمایا کہ اپنا حوض کوثر پر دو میرے ساتھ آ کے ملیں گے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل بھی کام آئیں گے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہم صحابہ کے بھی غلام، صحابہ کے بھی ماننے والے، اہل بیت کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی ماننے والے، ہمارے ایک ہاتھ پہ اہل بیت کا دامن تو دوسرے ہاتھ پہ صحابہ کا دامن۔ اس لیے آپ بھی اگر اس عقیدے پر پختہ اور پابند ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی فوراً دستار بندی ہوتی ہے، اس کے بعد دعائیں خیر پا پھر اجازت۔